اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، شاید کچھ منٹ مجلس طولانی ہو جائے۔ تیسرا سبب مال دنیا کی ہوس، جو کرپشن کا انتہائی اہم سبب آج کی دنیا میں۔ لیکن ذرا علی کی زندگی کو دیکھیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، برابر میں شاگرد ابن عباس۔ ایک مرتبہ مولا ابن عباس سے کہتے ہیں ابن عباس دیکھو زمین پر کیا ہے؟ ابن عباس نے غور سے دیکھا، مولا چیونٹی ہے۔ کہ ابن عباس چیونٹی کے منہ میں کیا ہے؟ مولا جو کے دانے کا چھلکا۔ ابن عباس قیمت کیا ہوگی؟ اس جو کے دانے کے چھلکے کی قیمت کیا ہوگی مولا؟ کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ کوئی ارزش نہیں ہے۔ جو کے دانے کے چھلکے کی کیا قیمت؟ کوئی ارزش نہیں، کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ توجہ کیجیے گا، ابن عباس قیمت بتاؤ، مولا کوئی قیمت نہیں۔ عجیب جملہ ہے علی کا کہ ابن عباس یاد رکھنا، اگر تمہاری یہ دنیا والے علی سے کہیں کہ اس چیونٹی کے منہ سے جو کے دانے کے چھلکے کو لے لے اور اس کے مقابلے میں پوری دنیا کی حکومت علی کو دیں، تو علی دنیا کی حکومت پر ٹھوکر مار سکتا ہے، چیونٹی کے حق میں یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ ذرا محسوس کریں، عدالت علی کو محسوس کریں۔ علی قتیل عدالت، جان قربان ہو عدالت علی پر۔ چوتھا اور آخری سبب، پریشر میں انسان بے عدالتی کر بیٹھتا ہے۔ خود تو چاہتا ہے کہ عدالت سے کام لے، لیکن اوپر سے پریشر پڑتا ہے، آپ محسوس کر سکتے ہیں حالات کو، مجبور ہو جاتا ہے۔ علی پر بھی بڑا پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ مولا کی زندگی کو دیکھیں، حالات زندگی کا مطالعہ کریں، کیسے کیسے پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ علی کو حکومت ملی، ابھی چند مہینے گزرے۔ تاریخ کہتی ہے کہ رات کے سناٹے میں اسلام کی دو قد آور شخصیتیں جن کا ماضی بڑا روشن تھا لیکن حال بڑا برا تھا، ایک دوسرے کے بعد رات کے سناٹے میں ایک دوسرے کے پاس آتا ہے۔ بڑے قد بلند، بڑے قداور، نام نہیں لوں گا، آپ کے پیش نظر واقعات۔ ایک دوسرے کے پاس آنے کہتا ہے کہ بھئی دیکھو علی حاکم بن چکے ہیں، علی کو خلافت مل چکی ہے، لیکن ہماری وجہ سے، اگر ہم نہ ہوتے تو علی کو خلافت نہ ملتی، علی کو حکومت نہ ملتی۔ تو پھر کہنا کیا چاہتے ہو کہ چلو علی سے اپنے حق کا مطالبہ کرنا ہے۔ دوسرا بھی تھوڑا سا سمجھدار ہے، وہ کہتا ہے دیکھو بھائی، علی آسانی سے کسی کو کچھ نہیں دینے والے۔ پہلے ہی دن علی نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر ناجائز مال سے کنیزیں لی ہیں، عقد اور نکاح کیا ہے، تو میں نکاحوں اور اس شادی کو بھی باطل کر دوں گا۔ توجہ کیجیے گا، علی آسانی سے کسی کو کچھ نہیں دینے والے۔ دوسرا کہتا ہے ایسا کیسے ہوا تھا؟ ہماری وجہ سے خلیفہ بنے، ہماری وجہ سے حاکم بنے۔ ہمارے یہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں، ہم بھی کسی کو ووٹ دیتے ہیں، پردھانی کا، ایم ایل اے کا، اور جب ہمارا کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے نا، تو ہم بھی جائز اور ناجائز مطالبات لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ اگر کام کر دیا تو بھائی کرنا ہی تھا، ہماری وجہ سے بنے، نہیں ہوا تو احسان فراموشی کا تمغہ۔ مسئلہ 1400 سال پرانا ہے۔ دو قداور شخصیتیں، ہماری وجہ سے حاکم بنے، ہماری وجہ سے خلیفہ بنے، چلو اپنے حق کا مطالبہ کرنا ہے۔ دوسرا مسلسل بہکاتا رہا، پہلا بھی بہکائے میں آ گیا، چلے رات کے سناٹے میں چلے۔ توجہ کیجیے گا، مولا دارالامارہ میں بیٹھے مسلمانوں کے امور میں حساب کتاب کر رہے ہیں۔ دونوں آئے رات کے سناٹے میں، دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ علی نے کہا کہ بھائی اس رات کے سناٹے میں کون آیا ہوگا؟ آگے بڑے، دروازہ کھولا، دیکھا ماشاءاللہ بڑی قداور شخصیت ہے۔ علی نے چہرے کو دیکھا، چہرے کو دیکھنے کے بعد علی نے ایک سوال کیا۔ یہ سوال صرف سوال ہی نہیں ہے، بلکہ کرپشن کے خاتمے کی بنیاد، بھرشٹاچار کو مٹانے کا پہلا قدم۔ علی ان کو جانتے تھے، ان کی حیثیت سے بھی واقف تھے، ان کی اوقات، ان کی بساط کو بھی جانتے تھے، ان کے ماضی، ان کے حال، ان کے مستقبل سے بھی باخبر تھے۔ لہذا فوراً علی نے کہا کہ بھائیو خیر تو ہے، رات کے سناٹے میں کیوں آئے ہو؟ عجیب سوال ہے، یہ سوال ہی نہیں ہے، یہ شجر عدالت کی آبیاری علی کر رہے ہیں، یہ کرپشن کے خاتمے کی بنیاد علی ڈال رہے ہیں۔ سوال کیا، بھائیو رات کے سناٹے میں خیریت تو ہے؟ مسلمانوں کے امور میں گفتگو کرنی ہے یا کوئی ذاتی کام ہے؟ ذرا توجہ کیجیے گا، مسلمانوں کے امور میں بات چیت کرنی ہے یا ذاتی گفتگو ہے؟
آنے والے کہتے ہیں یا علی اگر مسلمانوں کے امور میں بات چیت کرنی ہوتی تو دن کے اجالے میں آتے، رات کے سناٹے میں اسی لیے آئے ہیں، تو اس وقت تو ایک پرائیویٹ کام ہے، آپ سے ذاتی گفتگو کرنی ہے، اب آئے ہیں تو مولا بھگا تو سکتے نہیں ہیں، کہا بیٹھو۔ اندر بلایا، جیسے ہی بیٹھے علی نے دوسرا کام کیا ہے، عدالت کی بنیاد رکھنے کا دوسرا انتہائی اہم کام کیا۔ پہلا سوال، کس لیے آئے ہو؟ مسلمانوں کے بارے میں بات کرنی ہے یا ذاتی کام؟ کمالا ذاتی کام ہے کہ تو آ جاؤ بیٹھو۔ جیسے ہی بیٹھے علی نے دوسرا ایک عجیب و غریب کام انجام دیا۔ کیا کیا؟ تاریخ کہتی ہے کہ ایک چراغ جل رہا تھا، دوسرا چراغ خاموش تھا، علی نے جلے ہوئے چراغ کو بجھا دیا، بجھے ہوئے چراغ کو روشن کر دیا۔ آنے والوں نے پوچھا یا علی یہ کیا کیا؟ جلتے ہوئے چراغ کو بجھا دیا، بجھے ہوئے چراغ کو جلا دیا، علی یہ ایسا کیوں کیا؟ فوراً علی نے جواب دیا کہ دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی پوچھ لیا تھا کہ کس لیے آئے ہو، مسلمانوں کے بارے میں گفتگو کرنی ہے یا ذاتی کام؟ تم اعتراف کر چکے ہو کہ ذاتی گفتگو ہے، تو دیکھو میں نے اس چراغ کو بجھا دیا جس میں بیت المال کا تیل تھا، اس چراغ کو جلا دیا جس میں علی کی جیب خاص کا تیل تھا۔ آنے والے سمجھ گئے کہ جب ذاتی گفتگو میں علی بیت المال کا تیل بجلنا برداشت نہ کرے کہ تو کسی نااہل کو نہ بصرے کی حکومت دیں گے نہ کوفے کی وزارت دیں گے۔ صلوات۔ بلند ترین صلوات بھیجے حضرت محمد۔